السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے دوسرے نشریے کے ساتھ میں ہوں ماوش خان۔ پہلے پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ وزیر برائے سماجی ترقی اور خاندان کے ساتھ کل قطر ورلڈ کپ 2022 کی خوشیاں سب کے لیے ہیں نامی پہل کے تحت قطر بلائے گئے ممتاز طلبہ نے ملاقات کی۔ فلسطینی قیدیوں کی سوسائٹی PPS نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کی جیل دامون میں اس وقت بھی 29 فلسطینی خواتین قید ہیں، جن میں 2 بچیاں بھی شامل ہیں۔ بھارت کی شمال مشرقی پہاڑی ریاست سکم میں کل بھارتی فوجیوں کو لے جانے والی گاڑی کو پیش آنے والے سڑک حادثے میں 16 فوجی اہلکار مارے گئے۔ قطر نیشنل بینک QNB نے اپنی ہفتہ رپورٹ میں کہا ہے کہ عالمی حالات کے پیش نظر سال 2022 میں عالمی ترقی کی شرح مطلوبہ شرح سے کم رہی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر برائے سماجی ترقی اور خاندان محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند کے ساتھ کل قطر ورلڈ کپ 2022 کی خوشیاں سب کے لیے ہیں نامی پہل کے تحت قطر بلائے گئے ممتاز طلبہ نے ملاقات کی۔ یہ پہل ورلڈ کپ قطر 2022 کے دوران بے گھر افراد اور پناہ گزینوں کے لیے شروع کی گئی تھی، اور ان علاقوں میں نمایاں اور ممتاز طلبہ کو ورلڈ کپ کے کچھ میچز دکھانے کے لیے قطر آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ وزیر برائے سماجی ترقی اور خاندان نے ملاقات کے دوران طلبہ کے گروپ میں شامل روہنگیا طلبہ کے نمائندے سے ایک یادگاری شیل بھی وصول کی، جو قطر کی امداد اور فراخ دلی پہ ان کے تشکر کا اظہار تھا۔ ریاست قطر نے اسلامی تعاون تنظیم کے زیر اہتمام منعقد کی گئی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے سربراہوں کی تیسری کانفرنس میں شرکت کی۔ اسلامی تعاون تنظیم کے ممبر ملکوں کے چیف جسٹسوں کی یہ کانفرنس ترکی کے شہر استنبول میں ہوئی، جس میں 34 اسلامی ملکوں کے ججز نے حصہ لیا۔ کانفرنس میں قطری وفد کی قیادت عدلیہ کی سپریم کونسل کے صدر اور اپیل کورٹ کے چیف جسٹس ڈاکٹر حسن بن لہدن الحسن المہندی نے کی۔ کانفرنس کے دوران ممبر ملکوں کے درمیان عدلیہ کے شعبے میں تعاون کو مضبوط کرنے اور تجربات کے تبادلے کے لیے میکانزم طے کرنے کے وسائل اور فرد اور معاشرے کے بنیادی حقوق کے تعین جیسے موضوعات پر غور کیا گیا۔ فلسطینی قیدیوں کی سوسائٹی PPS نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کی جیل دامون میں اس وقت بھی 29 فلسطینی خواتین قید ہیں، جن میں 2 بچیاں نفوس حماد اور زمزم القواسمہ بھی شامل ہیں۔ سوسائٹی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اس جیل میں سب سے پرانی قیدی محسون موسیٰ ہیں، جن کو 2015 میں حراست میں لیا گیا تھا اور ان کو 15 سالہ قید کی سزا سنائی گئی تھی، جبکہ سب سے لمبی قید کی سزا شروق دیویات اور شتیلہ آیات کو سنائی گئی ہے، جو 16 سال ہے۔ فلسطینی قیدیوں کی سوسائٹی نے مزید کہا کہ اکثر قیدی خواتین جن کو لمبی سزائیں سنائی گئی ہیں، ان کا تعلق مقبوضہ بیت المقدس سے ہے۔ دوسری جانب قابض اسرائیلی دستوں نے آج مغربی کنارے کے مختلف علاقوں سے 3 فلسطینی شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے، جن میں ایک رہا کردہ قیدی بھی شامل ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ امیر حسین عبداللہیان نے کہا ہے کہ ایران اور یورپی یونین ایٹمی معاہدے کے حوالے سے حتمی اقدامات کے مرحلے تک پہنچ گئے ہیں۔ ایرانی خبر رساں ادارے ایرنا نے وزیر خارجہ کی ایک ٹویٹ کے حوالے سے لکھا ہے کہ یورپی یونین کی خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی کے اعلیٰ اہلکار جوزیپ بوریل کے ساتھ ملاقات کے دوران اہم ایٹمی معاہدے کی حتمی کارروائیوں پر متفق ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے یہ معاہدہ کھلا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس سے پہلے جناب جوزیپ بوریل نے کہا تھا کہ ایٹمی معاہدے کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یورپی اتحاد سن 2015 میں ایران کے ساتھ کیے گئے ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد شروع کرنے کے لیے تہران کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔
لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے خصوصی ایلچی جناب عبداللہ باطیلی نے لیبیا کی تمام سیاسی طاقتوں سے کہا ہے کہ وہ نئے سال کا آغاز ایک نئے دور کے ساتھ کریں اور صاف، شفاف اور آزاد انتخابات کے انعقاد کی طرف بڑھیں تاکہ ایک لمبے عرصے سے جاری تشویش بھرا انتظار ختم ہو۔ لیبیا کی آزادی کے 71ویں سالگرہ پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ سالگرہ ایسے موقع پر آئی ہے جب ملک میں الیکشن کے التوا کو بھی 1 سال پورا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دائمی امن و استحکام اور خوشحالی کے سفر کا 1 سال ضائع ہو گیا۔ سوڈانی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے مغربی علاقے میں قبائلی لڑائی میں گزشتہ 3 دنوں کے دوران 7 افراد ہلاک اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ سوڈان نیوز ایجنسی نے بتایا کہ جنوبی دارفور کے اس علاقے میں لڑائی بدھ کے دن اس وقت شروع ہوئی جب چرواہوں کے ایک گروہ نے لوٹ مار کی غرض سے اموری نامی گاؤں کے لوگوں پر حملہ کر دیا اور فائرنگ کے دوران ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا، جس کے بعد گاؤں کے لوگوں کے حملے میں ایک چرواہا ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا اور پھر لڑائی کا سلسلہ چل نکلا اور گزشتہ 3 دنوں میں مجموعی طور پہ 7 افراد ہلاک اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ سوڈان کے اس علاقے میں زمینوں اور چراگاہوں کے لیے اکثر خون ریز لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ بھارت کی شمال مشرقی پہاڑی ریاست سکم میں کل بھارتی فوجیوں کو لے جانے والی ایک گاڑی دشوار گزار سڑک سے پھسل کر گہری کھائی میں جا گری۔ بھارتی فوج کے بیان کے مطابق اس حادثے میں 3 افسروں سمیت 16 فوجی اہلکار مارے گئے جبکہ 4 جوانوں کو بچا لیا گیا۔ واضح رہے کہ سکم کے پہاڑی راستے بھارت کے خطرناک ترین راستے سمجھے جاتے ہیں اور گزشتہ ماہ مئی کے دوران بھی یہاں اسی طرح کے ایک حادثے میں 7 فوجی اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب ان کی گاڑی لڑک کر کئی میٹر نیچے بہنے والے دریا میں جا گری تھی۔ چین کے وزیر خارجہ جناب وانگ ای اور امریکہ کے وزیر خارجہ جناب اینٹونی بلنکن کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے، جس کے دوران 2 طرفہ تعلقات اور بالخصوص یوکرین کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ دوسری جانب چین نے امریکہ کے اقدام کا جواب دیتے ہوئے 2 امریکی شہریوں پر چین میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے اور ان کے اثاثوں کو منجمد کر دیا ہے۔ اس سے پہلے 9 دسمبر کو امریکہ نے انسانی حقوق کی پامالی اور دیگر الزامات کے تحت چین کے 2 اہلکاروں پر اسی طرح کی پابندیاں لگانے کا اعلان کیا تھا۔ ایک بیان میں چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بیرونی پابندیوں سے نمٹنے کے لیے قانون کے تحت مائلز موریشن یووی اور ٹوڈس شائن کے اثاثے منجمد کیے جا رہے ہیں اور کسی بھی فرد یا کمپنی کو ان کے ساتھ معاملات کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی ان افراد یا ان کے اہل خانہ کو چین میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ اور اب کچھ خبریں تجارتی دنیا سے۔ قطر نیشنل بینک نے اپنی ہفتہ وار رپورٹ میں کہا ہے کہ عالمی حالات کے پیش نظر سال 2022 میں عالمی ترقی کی شرح مطلوبہ شرح سے کم رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی چیلنجوں کا اثر معاشی ماحول پر سال کے شروع سے ہی رہا اور چین میں لاک ڈاؤن، درآمدات پہ پابندیوں، بنیادی ضرورت کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے، مہنگائی اور بینکوں کی سخت پالیسیوں کی وجہ سے عالمی معاشی افزائش کی شرح سست روی کا شکار ہو گئی۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں شدید برف باری اور برفیلے طوفان کی وجہ سے ہزاروں فلائٹس منسوخ یا تاخیر کا شکار ہو گئی ہیں۔ جنوبی کوریا کے اکثر صوبوں میں شدید برف باری کے بعد سڑکیں بند اور سینکڑوں پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح جاپان نے بھی شہریوں کو برفیلے طوفان سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ برف باری کی وجہ سے کچھ علاقوں میں بجلی کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ کینیڈا نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ برفیلی آندھی اور تیز برف باری کی وجہ سے وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، جبکہ امریکہ میں 1000 سے زیادہ پروازوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق امریکہ میں برفیلی آندھی کی زد میں آ کر 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یوکرین نے اعلان کیا ہے کہ روس کے ساتھ جاری جنگ کی وجہ سے اس سال اناج کی پیداوار میں تقریباً 40% کمی آئی ہے۔
ایک اہلکار نے بتایا کہ اس سال غلے کی کل پیداوار کم ہو کر صرف 60 سے 65 ملین ٹن رہی، حالانکہ گزشتہ سال یہ پیداوار ریکارڈ 106 ملین ٹن ریکارڈ کی گئی تھی۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر پیش خدمت ہے۔ وزیر برائے سماجی ترقی اور خاندان کے ساتھ کل قطر ورلڈ کپ 2022 کی خوشیاں سب کے لیے ہیں نامی پہل کے تحت قطر بلائے گئے ممتاز طلباء نے ملاقات کی۔ فلسطینی قیدیوں کی سوسائٹی PPS نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کی جیل دامون میں اس وقت بھی 29 فلسطینی خواتین قید ہیں، جن میں 2 بچیاں بھی شامل ہیں۔ بھارت کی شمال مشرقہ پہاڑی ریاست سکم میں کل بھارتی فوجیوں کو لے جانے والی ایک گاڑی کو درپیش آنے والے سڑک حادثے میں 16 فوجی اہلکار مارے گئے۔ قطر نیشنل بینک نے اپنی ہفتہ وار رپورٹ میں کہا ہے کہ عالمی حالات کے پیش نظر سال 2022 میں عالمی ترقی کی شرح مطلوبہ شرح سے کم رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز ایڈیٹر عبید طاہر، اسٹوڈیو آپریٹر ہشام خمیز اور ماوش خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔